الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں الحمدللہ حسب عادت حسب روایت سلا والی شہر میں آپ حضرات کی زیارت کرنے کا مختلف اوقات میں موقع مل جاتا ہے اور یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے جب بھی آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی تو اللہ کا دین ہی ذریعہ بنا دعوت و تبلیغ ہی ذریعہ بنی اس کے علاوہ نہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا نہ میرے پاس وقت نکلا میں آپ حضرات سے آؤں اور آپ حضرات کی بیٹھک میں آپ کی گھر میں چائے پی کے جاؤں تو آپ نے بھی کبھی ضروری نہیں سمجھا شادی بیاہ میں سارے چپکے چپکے کر لیتے ہو موت میت میں مجھے فون کرتے ہو ابا جی مر گیا آ جاؤ میں کیا کروں گا آگے جب 4 بیٹے 5 بیٹیاں نہیں کچھ کر سکی تو میں وہاں کیا کروں آگے روٹی روٹی کھا کے چلا جاؤں اور کیا کروں گا تو یہ مذاق کے اندر جو میں نے بات کی احساس بھی دلایا جو کام میرے آپ کے کرنے کا ہے وہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اتنا خرچہ کرتے ہو اتنی دور دراز سے بلاتے میں تو اپنی ذہن کی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر رہا ہوں دوسروں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں بھائی
پھر ڈیمانڈیں پوچھتی ہو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. ہمیں تو شرم آتی ہے جس گھر کے اندر جنازے اٹھے ہوں ہم اس گھر کے اندر اپنی مرضی کی کالی مرچوں کی سارے بکواتے کریں. اور ناراض نہ ہونا, آپ بھی ایسے ویسے موقع پہ پھنستے نہیں, مرغی اسی موقع پہ چولہے کے نیچے آتی ہے. ہاں جیسے مرضی چین لو, جیسے مرضی پھاڑ لو, حلال کر کے کھا لو یا مردار کر کے کھا لو, پھنسو گے تم سے مکڑ ہو. شادی بیاہ میں مولی جمیل صاحب کہاں تم پھنسو بھائی, نکاح کے بعد کہتے ہو حضرت جی شادی میں رسم میں آپ سے روٹی نہیں کھائی جائے گی, مسجد میں پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کچھ آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ کرسیاں آ رہی ہیں, ٹینٹ آ رہا ہے, خالی دیگیں آ رہی ہیں, برتن آ رہے ہیں. پھر سال کے بعد آواز آئے گی حضرت اب کاکا بھی آ گیا, آپ کے اذان دے دو. اور یہ لو 100 روپیہ, 50 روپے پچھلی روٹی کے, 50 روپے اگلی روٹی کے. ہمارا کام یہ ہے. تمہارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا برتاؤ ہوگا, ویسے دیش میں یہی چلتا ہے. پھر ہم نے بھی تمہیں اذان میں مٹھی سنانا شروع کر دی, فکر نہ کرو. ہمیں پتہ نہیں تو انہوں نے کون سی پڑھنی ہے. یہ بھی بات مذاق میں ایک طریقے کا احساس دلایا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی کمی کوئی نہیں. ہالینڈ جیسا ملک جا کے نبی کی شان میں گستاخی کی, وہاں بھی 15-20% مسلمان ہیں, لیکن میرے عزیزوں مسلمان ہر جگہ موجود ہے. جہاں گائے کا پیشاب پیا جا رہا ہے وہاں بھی مسلمان موجود ہے. مسلمان پاکستان میں تو کیا ہی کہنے انبار لگے پڑے ہیں. مسلمان تو موجود ہے لیکن کسی مسلمان میں اسلام موجود کوئی نہیں. پہلے کھاتے خالی ہے سب کے. جب چاہا دل کو کھڑا کر لیا, جب چاہا بٹھا لیا, جب چاہا لٹا لیا, جب چاہا اس کے پیچھے چلنے لگے, جب چاہا اس کے آگے چلنے لگے. اور نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ جنازے والی چرپائی پہ جا رہے, پھولوں کی کمی نہیں, ہار کی کمی نہیں, کفن کی قیمت کی کمی نہیں, کفن کی اعلیٰ کوالٹی کی کمی نہیں, میرے عزیزوں کلمے والی چادر کی کمی نہیں. المیہ تو اس بات کا ہے جنازے کو کندھا دینے والا سگا بیٹا ہے, اسے جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہی کوئی نہیں. اس گلخانی کا کیا کرو گے, اس قرآن خوانی کا کیا کرو گے؟ جسیلہ والی کے لوگ آ کے قرآن پڑھ کے چلے گئے, بیٹا کھڑا تماشا ہی دیکھتا رہا. فرشتے نے قبر میں جا کے کہا او ابا جی 4 بیٹے تھے, رشتے دار پڑھ کے چلے گئے, محلے والے پڑھ کے چلے گئے, ریڈی والے پڑھ کے چلے گئے, دکاندار کے پڑھ کے چلے گئے, تیرے 4 بیٹوں میں سے کسی نے قل اللہ بھی کوئی نہیں پڑھی ہے. ٹھنڈا ہو قبر کے مرنے والا قبر کے اندر کہتا ہوگا اوہو جن کے لیے اتنا کچھ کر کے آیا, مکان ان کو دے کے آ گیا, دکان ان کو دے کے آ گیا, اپنی زندگی کی عزت و نام ان کو دے کے آ گیا. ایسی بد نصیب اولاد نکلی, ایسا بدبخت بد نصیب باپ نکلا کہ باپ کی قبر پر سنگ مرمر تو لگا کے چلے گئے, باپ کی قبر پر تختی تو کلمے والی لگا کے چلے گئے, لیکن 4 بچوں میں سے کوئی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا کے نہیں گیا ہے. مہینہ پہلے پیر جی نے مجھے شیلا والی میں آنے کی دعوت دی. پیر جی کو پتہ ہے کیا پروگرام, مجھے بھی یہاں کے پتہ لگتا ہے فلاں جگہ پروگرام ہے, لیکن اتنا بھی نکما میں کوئی نہیں, اتنا بے وقوف میں کوئی نہیں کہ میں گاڑی میں پیٹرول کے پیسے نہ لے کے آؤں, اپنے ساتھ پانی کی بوتل نہ لے کے آؤں, دوائیاں اپنی ساتھ لے کے نہ آؤں. جتنا سامان ساتھ لے کے آیا اتنا ساتھ لے کے بھی جایا کرتا ہوں. کیا پتہ راستے میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑی جمیل صاحب اللہ جل شانہ کی قسم ہے, آپ کے پاس دنیا کا نور کوئی نہیں لیکن اندر کا نور موجود ہے. میرے عزیزو آپ بھی مجھے کہو گے مولوی صاحب بڑی عقل مندی والی بات کرتا ہے. ہمارے بڑے جب گھر سے نکلا کرتے تھے واپسی کا کرایہ جیب میں ڈال کے لے کے جایا کرتے تھے. یقین جانو کوئی یہاں سے لاہور جائے گا, فیصلہ آباد جائے گا, کوئی کپڑے کا تاجر جائے گا, کوئی جوتیوں کا تاجر جائے گا, کوئی میرے عزیزو یہ آرٹیفیشل چیزیں لے کے جائے گا, یہ لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں لے کے دور دراز تک جائے گا. اتنا بھی اکیلا کوئی نہیں, اپنے ہوٹل کا انتظام
مجھے بیوقوف نظر آیا ہے؟ مولوی صاحب میرا ابا تو پروفیسر تھا، میرا ابا تو چانسلر تھا، میرا ابا تو علاقے کا ناظم تھا، میرا ابا تو علاقے کا چیئرمین تھا، بڑے بڑے لوگ مشورے کے لیے آیا کرتے تھے، مفید مشورہ دیا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے حجی کی بیٹھک میں چلو، شیخ صاحب کے پاس چلو، ملک صاحب کے پاس چلو، کھوکھر صاحب کے پاس چلو، وہاں سے مفید مشورہ ملے گا، لیکن ساری دنیا کو عقل والے مشورے دیتا رہا، خود بیوقوفی کا کام کر کے چلا گیا۔ مرنے کے بعد میرے عزیزوں قبر میں جاتے کفن تو لے گیا، مرنے کے بعد قبر میں جو چیز کام آنی چاہیے تھی وہ قبر کے اوپر لکھوا کے چلا گیا۔ چاروں کل میری قبر کے کتبے پہ لکھ دو، سورہ یاسین قبر کے اوپر لکھ دو، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم قبر کے اندر لکھ دو۔ خدا کی قسم فرشتے سوال کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اس نکمے بے وقوف سے کیا سوال کریں، قبر کا سامان تو سارا اوپر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ میرے جیسا کوئی آئے گا وہ اس کتبے کو آگے پڑھے گا، وہ قل اللہ کو دیکھے گا، قل اللہ پڑھے گا، پتہ نہیں کون ہوگا جو پڑھے گا، یہ پڑھے گا ثواب باپ کو ملے گا جس نے لکھوایا، سال ہو گئے باپ کی قبر پہ کتبہ لگا کے گیا، دوبارہ پھیرا مارنے کے لیے ہے کوئی نہیں۔ بہت ہی میرا ایک پیارا دوست ہے، بچپن کا جگری یار ہے، لنگوٹیا ہے، ایک دن کمرے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا یار بتا میرے گھر میں خیر کیسے آئے گی، میرے گھر کے اندر برکت کیسے آئے گی، خدا کی رحمتیں کیسے برسیں گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل پرسوں 2 دن پہلے میں قبرستان گیا تھا، دھکے کھا کے آ گیا، 10 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ کئیوں کو ماں باپ کی قبر کا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، کئی باوجود جاننے کے جاتے ہی کوئی نہیں۔ گھر میں بیوی موجود ہے، ہلکی سی مزاج کے خلاف بات کر دے منہ پر جتی مار کے ناراض ہو کے چلی جائے گی۔ بیٹے موجود ہیں، بوڑھا ہونے کی دیر ہے، تجھے تیری اوقات یاد دلائیں گے۔ بیٹی کو جہیز میں ایک چیز نہ دے، خدا کی قسم کہے گی میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہ کیا۔ ہر ایک کے منہ سے تمہیں گلے کی بو آئے گی، لیکن دنیا کے اندر دھرتی ہے خدا کی رحمتیں، اللہ کا نور ہے۔ ماں اور باپ خدا کی قسم جیسا مرضی سلوک کر لے، گھر میں رلائے گا، بعد جا کے ہنس کے دکھائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے میرے بچے دی، اللہ ایسی اولادیں سب کو عطا فرمائے۔ یقین جان زندوں میں تجھے گھر میں کوئی انتظار نہیں کرتا، مرنے والوں میں قبرستان میں روزانہ تیرا انتظار ہوتا ہے۔ ساتھ والی خبر کے اندر قرآن پاک کا ثواب چلا گیا، بیٹے نے کوئی نیک کام کیا ثواب چلا گیا، مسجد کے اندر کوئی کام کرا دیا، مدرسے کی دیوار کھڑی کرا دی، راستے کے اندر کسی گلی کے کسی کھمبے پر میرے عزیزوں بلب فیوز تھا، وہاں بلب تبدیل کر کے لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ دائیں بائیں والی خبروں کے اندر میرے عزیزوں پے در پے ثواب آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں خبر والے کیا تیرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں، کیا تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں؟ ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہتا ہے ہاں 4 بچے 5 بچیاں ہیں اور ایک میری بیوی ہے۔ اے اللہ اکبر، میں صبح سے لے کر رات تک بازار میں کھڑا ہو کے انہیں یاد کیا کرتا تھا، لیکن آئے میری مصیبت، سال ہو گئے ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی یاد کرنے والا نہیں آیا ہے۔ ایسا کام کر کے چلے جاؤ جیسے افضل شاہ صاحب نے کر دیا۔ میرے عزیزوں زندگی کہاں گزری، کہاں تھے، اللہ جل شانہ نے قبول کر کے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں اس وقت کے اعظم میں 5 بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ یقین جانو اتنا بڑا اعزاز ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے اندر ایک مائی کو عذاب دے کے ستایا جا رہا تھا، آگ جلی ہوئی تھی، آگ کی لپٹوں میں چاروں طرف سے مٹی پڑی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام توبہ توبہ کرتے وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا باغ جنت کا باغ بن قبر جنت کا باغ بنی پڑی ہے، اماں جان ریشمی لباس پہن کے لیٹی ہوئی ہے، ہر طرف جنت کی خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، سارا قبرستان معطر ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے دربار میں درخواست کر دی، الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، ادھر گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ادھر آیا ہوں تو جنت کا باغ بنا پڑا ہے۔ جب ملا عیسیٰ اس بڑھیا کے پوتے نے آج پہلی
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں گناہ تو ہے ہی بری چیز، مفہوم عرض کر رہا ہوں، گناہ تو ہے ہی بدکاری بری چیز ہے، لیکن کوشش کرو جب اماں قبرستان پہنچ جائے، جب ابو جان قبرستان پہنچ جائے، خبردار خبردار اس وقت گناہ نہ کیا کرو۔ ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیو شرم آتی ہے، ابا سامنے سے آ جاوے، اماں سامنے سے آ جاوے، سگریٹ ہاتھوں میں لے کے دبوچ دے گا، بے شک تیرا ہاتھ جل جاوے برداشت کرے گا۔ خبردار خبردار، ماں باپ مر جائیں، گناہ نہ چھپ کے کیا کر نہ ظاہر کیا کر، ادھر تو گناہ کرتا ہے فرشتے تیری تصویر کھینچ کے قبر میں تیرے ماں باپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کام کر رہی ہے تیری اولاد، شاباش ہے، ایسی اولاد چھوڑ کے آیا تھا۔ آج کے دن کے لیے جوان کیا تھا اپنے بچوں کو۔ عرض کی گئی علی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کے یاروں، نبی کے وفاداروں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، بتاؤ بے حیا آدمی کون ہے؟ وہ کام جو لوگوں کے سامنے کرنے کا نہیں، لوگوں کے سامنے کرے گا، لوگ کہیں گے بے حیا ہے، شرم نہیں آتی۔ فرمایا لوگوں، اس فتنے والے زمانے سے پہلے پہلے خدا سے موت مانگ لینا، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مر کے قبروں کے اندر چلے جانا۔ ایک وقت آئے گا، سامنے درخت ہوگا، درخت کے سامنے اللہ اکبر قرآن کی، نبی کی، اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہوگی، منہ کالا کر رہے ہوں گے، زنا کا ارتکاب ہو رہا ہوگا، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، لوگ چلنے پھرنے والے دیکھ کے چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک کیوں نہیں کہے گا یار درخت کی اوٹ میں ہو کے منہ کالا کر لے۔ اتنی برائی کو روکنے والے میں ہمت نہیں ہوگی میرے عزیز۔ اور یہ وقت میرے عزیز آ گیا، لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، چل تو اپنا کام کر، آ گیا نا وقت۔ یہ بیٹا اپنی اماں جان کو کہہ رہا اماں آج تو ابے نے میرے سامنے بول لیا، کل میں ایسا جواب دوں گا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ پھر میرے عزیزوں راتوں کو سونا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو، کیا پتا صبح کے وقت سورج نہ نکلے، خدا کے عذاب کا کوڑا برس جائے۔ 8 مارچ کو دھرتی کے اوپر اعلان ہوا تھا میری مرضی میرا جسم ہے، کسی کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی، کسی کی مرضی سے بچے پیدا نہیں کروں گی، میرا جب دل چاہے گا بچے پیدا کروں گی، میرا دل چاہے گا کپڑے اتار دوں گی، میرا دل چاہے گا کپڑے پہنوں گی، برقع پہنوں گی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اگر ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لے تجھے تیری اوقات یاد آ جائے گی، جو چہرے کے اوپر روزانہ کھڑا ہو کر لیپا پوتی کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اپنے مٹیریل کو دیکھ لے، اللہ نے کس گندی چیز سے پیدا کیا سر اٹھا نہیں سکے گا۔ اس گندے مٹیریل سے اللہ نے پیدا کیا، کپڑوں پہ لگ گئے، جب تک 3 مرتبہ دھو کے نچوڑ نہ لے کپڑوں میں پاکی نہیں آتی۔ لیکن اس مٹیریل سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایسی پیاری زبان بنا دی، کبھی تجھے درود شریف پڑھواتا ہے تو کبھی تیرے سے اپنا قرآن پڑھواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مالک کا احسان نہیں مانتا، اتنی بڑی بغاوت۔ یہ جو 8 مارچ کو خدا کے عذاب کا کوڑا برسانا، فارغ نہیں گرا اس کی زبان پر جس نے کہا میری مرضی میرا جسم۔ یہ دنیا کے اندر جب سے اللہ نے کائنات بنائی یہ دوسرا دعویٰ تھا۔ ایک دعویٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے کیا، اور اس نے اعلان کہہ دیا انا ربکم الاعلی، سب کو زمین پر میں ہی کرتا ہوں،
آسمانوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میری مرضی ہے، جسے چاہوں زندہ کر دوں گا، جسے چاہوں مار دوں گا، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق میں اعلان کیا کہ تم نمٹو گے یا میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ اللہ کی مخلوق میں سے ایک پانی تھی، جس پانی تھا جس نے کہا الہ العالمین ذرا میرے حوالے تو کر دے، یا اللہ میرے حوالے تو کر دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کیا کرے گا؟ یا اللہ کناروں پر تو لے آ، اپنی موجوں کے ذریعے ایسا غرق کروں گا دنیا کے اندر دوبارہ تیری توحید پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ جب گیا پانی کی موجوں میں پھرنے لگا آمنا برب موسیٰ وہارون، اب مجھے پتہ لگ گیا میرے علاوہ بھی کوئی دنیا کے اندر حکومت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، لیل و نہار سے بروز گزرتے رہے، دنیا بڑھتی گئی گھٹتی گئی، خدا کے عذاب کے کوڑے برستے رہے، قوموں پر خدا کا عذاب آتا رہا۔ کبھی قوم پر خدا کا عذاب آیا، جسم میں جمعیں پڑ گئی، چچر جلوم پڑ گئے، کبھی خدا کا عذاب آیا، لوگ پیاس بجھانے کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، جب کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، پیالے میں ڈال کر پیالہ کناروں کو ہونٹوں کے لگایا کرتے تھے، وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ کبھی مینڈک اللہ جل شانہ نے جسم میں ڈال دیے، کبھی پروردگار عالم نے طرح طرح کے عذاب ڈال دیے، کبھی اللہ جل شانہ نے زمین کے اندر دسایا کپڑے اوپر رہ گئے، کبھی اللہ جل شانہ مال قبول کیا کرتا تھا، لوگ اپنا مال اللہ جل شانہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے پہاڑوں پر رکھ دیا کرتے تھے، جس آسمان سے آگ آیا کرتی، جس کے مال کو جلا دیا کرتی اس کا مال قبول ہو جاتا، جس کے آگ نہ آیا کرتی اس کا مال مردود ہو جاتا۔ لوگوں کے عیب دنیا کے اندر ظاہر ہونے لگ گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ تو احسان مانو مکے کے در یتیم کا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے اپنا حبیب تمہارے میں بھیج دیا، جانے دو عالم بھیج دیا، آنے دو عالم بھیج دیا، محبوب دو عالم بھیج دیا، فخر دو عالم بھیج دیا، امام الانبیاء بھیج دیا، سرتاج انبیاء بھیج دیا، امام الرسول بھیج دیا، سردار انبیاء بھیج دیا، رحمت للعالمین میں نے نبی تمہارے اندر بھیج دیا۔ انسان کو دور کی بات ہے جو جانوروں کا احساس کرنے والا آیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے مکے والوں کے دن رات ظلم برداشت کیے، جس کے یاروں کو نہ چھوڑا، جس کے یاروں پہ ظلم ڈھائے گئے، جس کی اولاد پہ ظلم ڈھائے گئے، جسے 4 دن بھوکا رکھا، وہ نبی ابو جہل جس نے کھلم کھلا مخالفت کی، ہر قدم پہ آ کر حضور کو ستایا کرتا تھا، رحمت والا نبی اسے راہ راست پر لانے کے لیے، پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے صرف ایک ابو جہل کے دروازے پر 360 مرتبہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کے اندر پتھر مارا کرتا تھا، رات کو اسی کا نام لے لے کے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ساری دنیا والوں کو بتلا دیا، سینا والی والوں تم بھی سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں، یتیم مکہ ضرور ہوں، لیکن میں دنیا والوں زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آ گیا۔ ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، اہل بیت، پیر عبد الحنان صدیقی زندہ باد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ پہلا دعویٰ کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کی نسل میں دوسرا دعویٰ میرے عزیزو ایک اور ہوا، میری مرضی میرا جسم۔ تیرے میرے گھر کے اندر بھی آواز آنے لگی، کیا ہوا؟ اس نے اپنا حقوق کی تو مانگا ہے، ڈھولک کی تھاپ تھی، گھنگرو کی چھنک تھی، پائل کی کھنک تھی، ہاتھوں میں تالی کلیپنگ ہو رہی تھی، زبان پہ گانا تھا، اللہ اکبر۔ اب شوہر کی مرضی نہیں چلے گی، اب ابو کی مرضی نہیں چلے گی، اب بھیا جان کی مرضی نہیں چلے گی، سسرال والوں کی مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی میرا جسم۔ فرشتے بھی زمین پہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، الہ العالمین کیا ہو رہا ہے؟ زمین بھی جلجل ہو گئی، زمین بھی میرے عزیزوں کانپنے لگی۔ یا اللہ حکم دے، جیسے قوم لوط کو نگل لیا، اللہ میں نے اب
لیکن پیغمبر تیری آنکھ میں آنسو ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اوے ماں بچہ روئے ماں چپ کراتی ہے۔ آمنہ کا لال جب رویا کرتا تھا عرش والا رحمت والی چادروں سے آنسو صاف کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور معراج کی رات سنو سینا والی والو، حضور معراج کی رات اللہ جل شانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا منظر ہوگا جب آمنے سامنے کس انداز سے بیٹھے ہوں گے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پتہ پروردگار عالم حضور نے فرماتے میرا رب میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پیارا پیارے کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے رب نے میری طرف دیکھ کے فرمایا محبوبہ آج میں تجھے ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام کو نہ دیا، انسانیت کے باپ کو نہ دیا، نسل انسانی دوسری مرتبہ نوح پیغمبر سے چلی، میں نے نوح علیہ السلام کو نہ دیا، ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل تو کہا لیکن میں نے تحفہ نہ دیا۔ میں نے کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو داؤد خلیفۃ اللہ کہہ دیا، کسی کو یوسف صدیق اللہ کہہ دیا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ کہہ دیا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ کہہ دیا، لیکن آج جو تحفہ تیرے لیے رکھا ہے وہ آج تجھے ہی دوں گا۔ الہ العالمین وہ سونے کا تحفہ نہیں، وہ چاندی کا تحفہ نہیں، وہ ہیروں کا تحفہ نہیں، وہ حور و غلمان کا تحفہ نہیں۔ فرمائے تو ساری میں نے تیری جوتی میں جڑ دیے، تیرے سارے میں نے جوتے پہ نقش و نگار لگا دیے۔ پیغمبر اللہ اکبر، تو اوپر زمین نیچے، تو اوپر پہاڑ نیچے، تو اوپر درخت نیچے، تو اوپر حجر شجر نیچے، تو اوپر پہلا آسمان نیچے، تو اوپر دوسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان نیچے، تو اوپر پانچواں نیچے، تو اوپر چھٹا ساتواں نیچے، تو اوپر۔ اور میرا پیغمبر جنت نیچے تو اوپر، جہنم نیچے تو اوپر، حوریں نیچے تو اوپر، عرش نیچے تو اوپر، لوح قلم کرسی نیچے تو اوپر، اور پیغمبر ساری کائنات سب سے نیچے، میں نے تجھے سب سے اوپر بنا دیا۔ یہ سارے ہیرے تو تیری جوتی میں جڑ دیے۔ بلال پٹتا آئے گا جب تک تیرے قدموں میں نہیں آئے گا، تیرے قدموں کے فتفیل جنت میں تیرا ساتھ نہیں ملے گا۔ صدیق دل کے کپڑے اتار دے، صدیق کو جنت میں پڑوس ملے گا، تیری محبت کی وجہ سے ملے گا، تیری یاری کی وجہ سے ملے گا، ایسے نہیں دوں گا۔ یا اللہ پھر بتا میرے لیے تمہیں کون سا تحفہ بچا رکھا ہے؟ قاری جمیل صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ پیغمبر آج میرا جی چاہتا ہے میں تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دوں۔ یہ وہ تحفہ ملا وہاں۔ سبحان اللہ۔ تجھے اعتراف تو کوئی نہیں۔ حضور کہنے لگے میری اکھیاں برسنے لگی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ تو نے کہا نبوت کا اعلان کر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ کوئی پرایا تنگ کرتا میں برداشت کرتا، سگے چچے نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا، یا اللہ مر تکلیف دیتے میں بڑے حوصلے والا، یا اللہ میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ چاچی ماں کے برابر ہوتی ہے، جس رستے سے میں گزرا اس نے کانٹے بچھا دیے۔ یا اللہ ابھی ابھی بلال کو پٹتا چھوڑ کے آیا، پروردگار عالم سمیہ کا جنازہ پڑھا کے آیا، الہ العالمین ابھی ابھی تیرے دربار کے اندر آل یاسر کو پٹتا چھوڑ کے آیا۔ یا اللہ ابو فقیہ کی پسلیاں بھی توڑ دی، عامر بن فہیرہ کو بے دردی سے قتل بھی کیا جا رہا ہے، الہ العالمین 70 قاری قرآن کو شہید کیا جا رہا ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مجھے ڈالا جائے گا۔ الہ العالمین میری بچیوں کے رشتوں کے جواب ہو گئے، پروردگار عالم مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا پیغمبر تو آ کر تاج نبوت میں سجاؤں گا، زمین پر جانے کی دیر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیرے سامنے آ جائے گا۔ پیغمبر اللہ اکبر تو اپنی طرف اشارہ
نبوت زندہ باد سیرت مصطفیٰ زندہ باد معجزات مصطفیٰ زندہ باد حالات مصطفیٰ زندہ باد رحمت صحابہ زندہ باد رحمت اہل بیت زندہ باد ہاں یہ تو ہماری بدنصیبی پیر جی، ہم کسی میدان میں کسی جگہ غمی خوشی میں اپنے نبی کو ساتھ نہیں رکھتے. ہاں ہم نے اپنے نبی کو کبھی کہیں یاد ہی نہیں رکھا. یہ تو کملی والے کا امت سے پیار ہے کہ وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا. محبوبہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں بھر آئے؟ یا اللہ میں تو خاتم النبیین بنا دیا گیا میری امت. اگر تجھے پسند ہو تیری امت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو تیری امت کو میں آج آخری امت بنانے لگا ہوں. پیغمبر تاج نبوت تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے عرش والا فرش والوں میں اعلان کرے گا، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کرے گا. رشتوں سے پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک جنت کے اندر منادی کرائے گا، اسے میں نے خاتم النبیین بنا دیا، اس کی امت کو خاتم الامم بنا دیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرمانے لگے جب خدا سے ملاقات کر کے ہماری جدائیاں ہونے لگی، جب میں زمین پر آنے لگا، فرمایا پیغمبر اپنے لیے تو لے لیا، اپنی امت کے لیے کچھ نہیں لے کے جائے گا. کہ میں نے پروردگار عالم کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ میری امت کو کیا دو گے؟ فرمایا پیغمبر تیری امت نے کلمہ پڑھا، تیری امت نے تیرا کلمہ پڑھا، تجھے نبی مانا، جو دنیا میں نبی تجھے مانے گا اسے جا کر کہہ دینا عرش والا تمہیں سلام کہہ رہا. اللہ اکبر اپنا اعزاز دیکھا آپ نے؟ تو خدا سلام کرے. اور کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو نسبت ہوگی. اور جس کو اللہ کے سلام آئے، جس کے ساتھ حضور کی دعائیں آئے، کرونا وائرس پہلے ڈینگی آ کے چلا گیا، کرونا گھوم کے تم بار بار لے کے آؤ حضور کی دعا ہے، نہ ہمارا کچھ بگاڑے گا نہ ہماری اولاد کا کچھ بگاڑے گا. کہنا انشاءاللہ. اور ساڈے نال حضور دیاں دعاواں نے، ہمیں حضور کی نسبت ہے، لیکن سلا والی والوں اس نسبت کو بچا کے رکھنا. یہ نہ ہو قبر کے اندر میرے عزیز و نٹھے کا کفن لے کے چلے جاؤ، نسبت چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ جب نسبت کیا ہے؟ ایک لڑکے کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا، نوائے وقت کے ایڈیشن میں چھپا دی خبر، اس کا رشتہ ہو گیا. جب شادی کی تاریخ رکھی، اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کے شعبے میں لگا دیا، لڑکے کے چہرے پر سنت رسول آ گئی. تمہارے پی کے دور تک باری بجلی کا ایک وفاقی وزیر تھا، اس کا چاچا پتا کیا کہتا ہے؟ بھاگلپور کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. کہنے لگا ہم نے بہت بڑا فربا جانور قربانی کے لیے خریدا، تکڑا، جیسے آج لوگ خرید کے گلی میں باندھ دیتے ہیں، عوام تنگ پریشان. ایسی قربانی اللہ کو قبول نہیں فرماتا، اس میں دکھلاوا کیوں خالی صاحب ریاکاری جس میں آ جائے. پھر ایسی قربانی جو 10 لاکھ کی لے، ساتھ والے پڑوسی کو گوشت نہ ملے، قربانی کا کیا کرنا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ بوٹیاں گئی، نہ گوشت گیا، نہ خون گیا. اللہ تو اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے. جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اس وقت تیری نیت کیا تھی؟ اتنی ہوتی. ادھر خون زمین پہ گرتا کوئی نہیں، ادھر اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دیکھا جاتا، کوئی بھول نہیں جاتا. کیا لگا ہم نے قربانی کے لیے جانور لیا، کسائی کاٹنے کے لیے آئے، کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. سلا والے کا کسائی نہ کہہ دے کہ مجھے بتاؤ میں جا کے کراؤں گھر پہ جا کے. کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اور دوپہر ہو گئی، ہماری شروع سے ریت تھی پہلے دن قربانی کیا کرتے. کدے دوپہر ہو گئی اور جانور کس کے ہاتھ نہ آوے، نہ تھے بلاوے اور رسیاں توڑاوے. جانور جب تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھا، کہنے لگا میں اٹھا، میں اس جانور کے قریب چلا گیا، میں نے آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کے پیار کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا مانوس ہوا، میں اس کے قریب ہوا، ڈر بھی رہا تھا ہاتھ پیر نہ مار دیں. میں اس کے آگے ہوا،
اور میں نے اس کے کان میں جا کے کہا، میں نے کہا کم لیا کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ہم نے تجھے اللہ کے نام پہ کرنا ہے اور پہلا حصہ ہم نے تیرے میں محمد مصطفیٰ کا رکھا، میرا حصہ بعد میں، کئی امی کی طرف سے بعد میں، ابو کی طرف سے بعد میں، بھائی کی طرف سے بعد میں، رشتہ داروں کی طرف سے بعد میں، پہلے اللہ کے نبی کا حصہ کا مولانا خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، اتنا کہنا تھا جانور وہیں زمین پہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا، جب تک ہم نے چھری نہ پھیری جانور نے سر نہ اٹھایا۔ میں کہا بالحلال جانور مصطفیٰ کا مقام سمجھ گیا، کلمہ پڑھنے والے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نے کہا میں 4 جھڑیاں لگا لوں گا، سیرت مصطفیٰ کا حق ادا ہو جائے گا۔ مولانا او پیر جی خدا کے واسطے یا تو جھڑیاں لگا، اگر لگاتا ہے پھر تو انہیں اتارنا، یہ کیسی لائٹیں ہیں؟ ایک دن تو میرے عزیزو حضور کے میلاد پہ لگتی ہیں، دوسرے دن کنجروں کے مکانوں پہ لگتی نظر آتی ہیں، اتنی بڑی گستاخی۔ جو لائٹ نبی کے میلاد پہ لگی وہی لائٹ موت کے کنویں پہ لگ رہی ہے، وہی لائٹ لکی رانی سرکٹ پہ لگ رہی ہے۔ یہ لائٹیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا کہتی ہوں گی؟ اے ظالمہ تجھے لگاتے نظر نہیں آئی، ہمیں جگمگاتے شرم آ رہی ہے۔ کراچی کا نوجوان، لاہور کا نوجوان دعوت و تبلیغ کے شعبے میں لگ گیا، داڑھی رکھ لی، سنت رسول چہرے پر سجا لی۔ تم بھی سجاتے ہو مگر کنجوسی میں تھوڑی 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 تھوڑی، پتہ نہیں بھی اتنی کا تمہارے پہ وزن ہے؟ پوری رکھو، سنو نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پیار نہیں، گستاخ نہیں۔ برات گئی، دولہا بڑھ کے گیا، شیر سیو کر کے لڑیاں اٹھائی، لڑکی کا باپ ہکا بکا ہے، کہنے لگا میں نے تو جس لڑکے سے شادی کی تھی ہماری سوسائٹی کا تھا، جوان تھا، خوبرو تھا، گبرو، کلین شیو تھا، یہ داڑھی والے کہاں سے آ گئے؟ مجھے تو میری برادری بہنیں ماسی تانا دے دیں گی، ہمارے لے لیتا، تو نے مول بھی لیا، ہمارے کوئی کمی تھی؟ ایک کام نہیں چلنا بھائی، 2 کام بس، داڑھی کٹا یا نکاح قبول کرنا، برات لے جاؤ۔ لڑکے کا باپ کہاں جا کے کہنے لگا بیٹا باپ کی عزت کا خیال کر، ماں آ گئی کہنے لگی گھر کی کھیتی ہے کوئی نہیں دوبارہ اگ جائے گی، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس ماں کی گود میں عبد القادر جیلانی آ ہی نہیں سکتا، تو اپنے بچے کے چہرے پر داڑھی دیکھ کے کہے جا 100 روپے لے، داڑھی کٹا کے آ، کیا جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ وہ گئے، غلامی رسول میں نوکری قبول ہے۔ جاؤ میرے عزیزوں میں تمہیں پیسے دو جنہوں نے صبح داڑھی کٹائی ہے، جاؤ تم 50 روپے میں کٹا کے آؤ، 1000 روپے لے جاؤ، اس امام والے کے پاس جا کے کہو میں 1000 روپے دیتا ہوں، صبح جو تم نے مجھے بال میرے داڑھی کے کاٹے تھے مجھے دے، میں قبرستان دفنا کے آؤں گا۔ کہے گا میاں 15 منٹ پہلے آ جاتا، میں نے جھاڑو پھیر کے سارے بالوں کو نالی میں گرا دیا۔ ہالینڈ کے اندر کافروں کے قلم چلے، انہوں نے کارٹون بنایا، نبی کو دکھ نہ ہوا جتنا دکھ کل میں پڑھنے والے نے نبی کے کارٹون کو بنایا۔ تیرا بڑی صاحب میرا دکھ کیسے ہوا؟ آج 9 مہینے ہو گئے پاکستان میں تمہارا داخلہ ہی بند ہے۔ اللہ کہتا محبوبہ جاندی کر، محبوب نے بھی کروٹ بدل دی، یا اللہ انہوں نے اپنے ہو کے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ اسلام کے نام پر 2 ریاستیں آزاد ہوئی، ایک مدینہ 1400 سال کے بعد، دوسری پاکستان۔ یا اللہ یہ تو میرے صدقے ملا تھا، یا اللہ اس ملک کی نسبت میرے ساتھ تھی، اس کی مٹی کی زرخیزی کی نسبت میرے ساتھ تھی، یا اللہ یہاں تو تیری توحید کا میری رسالت کا پھلیرا بلند ہونا چاہیے تھا۔ یا اللہ جب بھی پاکستان سے ہوا اڑتی ہے اور میرے گنبد خضرا سے آ کے ٹکراتی ہے، اس ہوا کی آلودگی میں کبھی صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی عمر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی میرے صالح معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یا اللہ تو کہہ رہے اجازت دے دے، میرے ادھر کو کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یا اللہ انہوں نے میری بیٹیوں کا انکار کر دیا ہے، یا اللہ میری بیٹیوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ لوگ میری رقیہ
پڑے. یا اللہ ان سے پوچھ تو صحیح کون سی کسر رہ گئی تھی جو تمہارے ساتھ ساتھ دینے کا میں نے وعدہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو آج نوبت آ گئی شیرا والی والو ہو, آج نوبت آ گئی کہ اسٹیج پر پڑھنے والا کھڑا ہو کے پیسوں کی تھتی نوٹ اور دلوں میں کہہ رہا ہے کہ کیا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا. فرمایا بے شرما اب بھی مجھے ہوا بنائے گی, تو مسلح پہ بیٹھ کے اسے کیوں نہیں منا رہا ہے؟ تو نے مجھے ہواؤں کے سپرد کر دیا, ہواؤں کے سپرد نہ کر, مسلح پر بیٹھ اور اللہ کے آگے رو. یا اللہ آج میری اور میرے نبی کی صلح کروا دے. یا اللہ تو آج سفارسی بن جا, وگرنہ میں تمہارے سے اتنا تنگ ہو گیا. اللہ اکبر. میرے گنبد خضرا سے ہوا ٹکرا کر دنیا میں جا رہی ہے, پاکستان کے اندر نہیں آ رہی ہے. بلاوا ہی کوئی نہیں. حاجی صاحب کوئی بلاوا نہیں, کوئی آپ کا شاخہ نہیں. یا اللہ جب بھی میں کرتا ہوں بڑی تکلیف دہ باتیں سننے میں ملتی ہیں. چلو کافر ہو کے کفر کرے, کہتے یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں, یا رسول اللہ یہ اپنے ہو کے میرے پہ ظلم کرتے ہیں. یا اللہ پاکستان سے ایسا ظلم ہو رہا ہے, مجھے دور نبوت مکے کا یاد آ رہا ہے. پیر یہ کافر تھا عتبہ, اللہ اکبر, جس کے باغ میں طائف کے دن طائف کی گلی میں جب میرے نبی کو زخم لگے, جس کے باغ میں نبی نے جا کے پناہ لی, اس نے دور سے دیکھا اور اپنے غلام عداس کو بلایا. یہ وہی بدبخت خیر بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا, اس نے کہا جا عداس وہ میرا رشتہ دار ہے, اور اسے کہنا تیرا دشمن ضرور ہوں لیکن تیری حالت پر مجھے ترس آ گیا. یا اللہ میری حالت پر کافروں کو ترس آ گیا. مدینے کی ٹوپی, مدینے کا سرما, مدینے کی خوشبو, مدینے کی تسبیح, مدینے کا رومال سر پر ڈالنے والے کو میرا خیال نہیں آ رہا. نوجوان بیٹے باپ کی عزت کا خیال ہے, کٹا دے داڑھی. انہوں نے کہا ابا تو نہ کہتا, اماں تو نہ کہتی, جب میں تیرے پیٹ میں تھا اماں تو اسی کا واسطہ دے کے کہتے تھے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک دے دے, بہنوں کو باپ بھائی دے دے. آج اس نبی کے ساتھ بغاوت, بعد لڑائی جھگڑے تک ہو گئی, برات کی واپسی تک ہو گئی. منڈا کہنے لگا, لڑکا کہنے لگا داڑھی کٹوانا چاہتے باز نہیں آتے. اچھا ساری برات مولوی صاحب انتظار کرو میں 10 منٹ میں آئے. اپنا سینہ اتار کے میز پہ رکھ کے گیا اور 4 قدم جہاں برات بیٹھی تھی وہاں سے آ کے گیا. گلے کے اندر میرے عزیز و ہار پیر رکھا تھا, اتارنے کی بھی نوبت نہ کی, زحمت نہ آئی. اپنے گلے کے اندر یوں کر کے ہاتھ ڈالا, ہار توڑ کے کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے پیر سے مسل دیا. کہنے لگا دنیا کیا سمجھتی ہے کہ میں جھوٹا عاشق تھوڑی ہوں. مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کملی والے اللہ اکبر, گردن تو کٹ سکتی ہے, ایسی لاکھ شادیاں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے کراچی کی طرف روانہ ہو گیا. گھر کی لائٹ کروز نے من پسند ٹیبل پہ کھانا, دن میں مرضی سے اٹھنا, رات کو مرضی سے سونا, ساری قربانیاں دے گئے. اگر تو وفا کرتا ہے تو بے وفا وہ بھی کوئی نہیں. اگر تمہیں یاد ہے تمہیں غار میں گود بچھائی, تمہیں 3 دن ساتھ نبھایا, انہوں نے روزے میں لٹا کر قیامت تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر, مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر. قربانیاں بھائی پھر وہاں سے جزا سلا بھی ایسا ہی ملتا. سب کو چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا. سردی کی آمد شروع ہو گئی. برگر فیملی کا تھا, اسے کیا پتا راتیں کیسے گزرتی ہیں باہر. کہنے لگا پوما کا مہینہ آ گیا, بہت سردی عروج پر آ گئی. کسی طریقے سے مجھے گھر سے خبر ملی ماں بیمار ہے. کہتی ہے ایک دفعہ چہرہ آ کے دکھا جا. بس ماں کی سازوں نے میرے پیروں میں ڈگمگاہٹ, میرے قدم کو لرزا دیا. پتہ نہیں جیسے کیسے میں گاڑی
کی گاڑی میں بیٹھ کر میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر رات میں پہنچا. رات تھی, ڈسٹ تھی, میں سموگ دھند تھی, موسم گرد تھا. کہاں جاتا؟ آسٹریلیا مسجد سامنے کھلی ہوئی تھی. ٹھٹرتا وہاں چلا گیا. ننگے فرش پر بغیر جرابوں کے پاؤں ٹھٹرنے لگے. کہنے لگا پھر میں نے کیا کیا؟ مسجد کی دری اٹھا کے اپنے اوپر لپیٹ لی, مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا. ہائے اللہ کیا کروں. تھوڑی دیر گزری تھی, ایک آدمی اپنی بڑی گاڑی میں آیا, دروازہ کھولا, اتنی تیزی سے مسجد میں آیا, دروازہ بھی بند کرنا بھول گیا. جلدی سے آیا, ایسے دائیں بائیں کونوں میں تلاش کرنے لگا جیسے اس کا کوئی گم ہو گیا ہو. اچانک میرے پہ نظر پڑی, جلدی سے آیا اور میرے اوپر سے دری اتار کر اللہ اکبر میرا ماتھا چوم کے کہنے لگا کتنا مقدروں والا جوان ہے جسے کملی والے نے تجھے اپنا مہمان کہہ دیا. دیکھا ہوا کیا؟ میں تو رات کو اپنے گھر کمبل لے کے سو رہا تھا, میں تو ڈرائی فروٹ کی ٹرے پاس رکھ کے سو رہا تھا, میرے کمرے میں ہیٹر بھی چل رہا تھا. رات میری آنکھ لگی, اچانک میں نے کروٹ بدلی, گنبد خضرا کے مکی سے میرا رابطہ جڑ گیا. حضور میرے خواب میں تشریف لائے, پریشان تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو آرام سے سو رہا ہے, آسٹریلیا مسجد کے اندر میرا بیٹا سردی سے ٹھٹر رہا ہے. جا میرے بیٹے کو لے گیا, اپنے گھر کا بستر اس کے نام کر دے, اپنے گھر کا گدیلا اس کے نام کر دے, اپنے گھر کا کمبل اس کے نام کر دے. آ جا دیر نہ کری, اگر تو میرے ساتھ نہ گیا تو کملی والا ناراض ہو جائے گا. اس جوان کو اپنے گھر لے کے آیا, اپنے بستر پہ بیٹھ کے کھانا کھلایا اور کہنے لگا بتا صبح کون سے رنگ کے کپڑے پہنے گا. کہنے لگا میاں تیری مہربانی, تو نے روٹی کا انتظام کر دیا. میاں تیری مہربانی, تو نے رہنے کے لیے رات کا انتظام کر دیا. کہ انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا, اور کہا تھا صبح ہو مسجد کے مولوی صاحب کو بلانا, اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دینا. بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا, میں تجھے تیرے نبی کے بیٹے کو صبح میں دولہا بناؤں گا. پھر اپنا سر پکڑ کے رونے لگا. وہ لڑکا کہنے لگا میں ڈر گیا, میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ ایک دفعہ مجھے مبارکباد دے دے. میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ کہ لوگوں کی بیٹیوں کے لیے رشتے ماں باپ پسند کرتے ہیں, اور میری بیٹی کے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند کر لیا. اللہ اکبر. ایسی نسبت نوجوانوں اس وقت دور حاضر میں یا ختم نبوت پہ لوگوں کی انگلی اٹھ رہی ہو, جو قادیانیت کا فتنہ سر پکڑ گیا ہو. میرے عزیزوں, یا ختم نبوت کے نعرے لگانے والا ٹھیک ہے آپ ریلوی مسلک سے جو دوسرا ذہن رکھتا تھا, لیکن میرے عزیزوں کس کا نعرہ لگاتے لگاتے دنیا سے گیا؟ مولانا قاری صاحب. میں نے خادم رضوی کا ایک کلپ سنا, اس کلپ میں لکھا ہوا آ رہا تھا, کہہ رہا تھا یار میں نے ختم نبوت کے نعرے اتنے لگائے, اتنے جوش و جذبے سے لگائے, اللہ کرے میرا بلڈ پریشر تیز ہو جائے, میری دربان کی شریان پھٹ جائے, میری نس پھٹ جائے, تاکہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے. قیامت کا دن وہ پوچھے یہاں سے خون کیوں نکلا, میں کہہ دیتا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلا ہے. سے نکلے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. پہلا جملہ اس نے صحابہ کی محبت میں کہا تھا, اور کہا تھا در در کتے ہو مال کا تے پوکر لگ گئے ہو. اور دوسرا جملہ اس نے کہا تھا ختم نبوت زندہ باد. قیامت کا دن ہوگا, حضور بھی فرمائے گا یہ ہمارا ہے, صحابہ بھی فرمائے گا یہ ہمارا ہے. اس وقت میرے عزیزوں صرف غلامی رسول کا نعرہ نہ لگاؤ, بلکہ کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ. کردار میں, گفتار میں, شکل میں, سیرت میں, معاملات میں, لین دین میں, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, کھانے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خدا کی قسم جس طرح شیشے کے آگے چہرہ سنوارتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار کرو. سبحان اللہ. آج میرا دین و اسلام تقاضا کر رہا ہے, 74 سال سے تو پاکستان میں اسلام زندہ باد کا نعرہ سنا جا رہا ہے. آج میرے عزیزو اسلام تقاضا کر رہا ہے, آج نعرہ لگانے کا وقت نہیں آیا بلکہ قربانی دینے
جان کون قربان کرے گا؟ نبی کی نبوت کی پگڑی کی چوکیداری کی چوکیدار کون بنے گا؟ ختم نبوت کے تاج کا چوکیدار کون بنے گا؟ صدیق کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ عمر کی عزت کی لاج کون رکھے گا؟ ماشا یا اللہ، ہواؤں کے ذریعے یا اللہ جس طرح تیری مرضی، نبی کی گھر والیاں ہماری ماؤں کے روزے میں ہمارا پیغام پہنچا دے اور کہہ دے جامع مسجد فاروق اعظم میں افضل شاہ صاحب نے دستار فضیلت کا پروگرام سجایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تیرے گھر میں اللہ تیرے سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پیغام دے دے ہماری امی جان عائشہ کو، پیغام دے دے ہماری بہن فاطمہ کو، پیغام دے دے ہماری بہن زینب کو، پیغام دے دے ہماری بہن رقیہ کو، پیغام اللہ دے دے ہماری بہن ام کلثوم کو کہ تیرے بیٹے روحانی زندہ ہیں، تیرے بھائی زندہ ہیں۔ اما عائشہ، اما حفصہ، اما ام سلمہ، اما جویریہ، اما زینب، اما ماریہ، اما رقیہ، اما جان تیرے بیٹے زندہ ہیں، تیرے بیٹے زندہ ہیں۔ اپنی ماں کا تحفظ بعد میں کریں گے، عائشہ کا تحفظ پہلے کریں گے، خدیجہ کا تحفظ پہلے ہوگا، اور باپ کی عزت بعد میں بچے گی، پہلے صدیق اس ملک میں تیری عزت کا دفاع ہوگا، عمر تیری پگڑی کا دفاع ہوگا، تیرے پروانے تمہارے غلام زندہ ہیں۔ میرے عزیزوں، آج میرے عزیزوں اپنے اسلام اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ختم نبوت کا نعرہ اتنا بلند لگاؤ کہ کفر کے ایمانوں تک اور کفر کی دیواروں کی بنیادیں ہل جائے۔